آج ایک اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں گے اور پھر اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وجود میں آنے کے 2 سال بعد عوامی جمہوریہ چین سال 2049 میں آزاد ہوا۔ اپنی آزادی کے بعد چین نے جس تیزی اور کمال سے ترقی کی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ بات تو آج ہر شخص جانتا ہے کہ پچھلے 10-15 سالوں میں چین دنیا میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی یہی ملک ہے۔ اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اگر یہ رفتار اسی طرح برقرار رہی تو بہت جلد چین دنیا کی سپر پاور ہوگا، اور معیشت کے حوالے سے آج چین امریکہ کو مات دے چکا ہے۔ اب باری ہے چائنا کے راج کرنے کی، اور چائنا دنیا میں صرف اپنی سستی چیزوں کی بدولت مشہور نہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں ایک عام آدمی، ایک عام انسان نہیں جانتا، لیکن اگر غور کریں تو چھوٹی چھوٹی کوئی بھی بات ہو، چائنا کا نام اتنا بڑا نام بننے کے پیچھے سچ ثابت ہوتی ہے۔ لوگ تو اس ملک کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ لوگ میز اور کرسی کو چھوڑ کر 4 ٹانگوں والی ہر چیز کو کھا جاتے ہیں۔ اور چائنا کی چیزوں کے بارے میں یہ بھی کہاوت مشہور ہے کہ چلے تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک۔ اس وقت چائنا نہ صرف دنیا میں اچھی اور معیاری چیزیں بنانے میں مقبول ہو رہا ہے، وہیں پر یہ ملک دنیا میں 2 نمبر چیزیں بنانے کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور چائنا کا مکمل نام عوامی جمہوریہ چین، اور تائیوان جسے دنیا تائیوان کے نام سے جانتی ہے، اس کا نام جمہوریہ چین ہے۔ رشیا اور کینیڈا کے بعد 95,96,961 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ اس وقت دنیا میں اپنے رقبے کے اعتبار سے تیسرا بڑا ملک گنا جاتا ہے۔ اگر تائیوان اور اکسائی چین جس پر بھارت کا دعویٰ ہے، اس رقبے کو بھی چائنا کے رقبے میں شامل کر لیا جائے تو ایشیا کے دوسرے بڑے ملک کے ساتھ تو اسے دنیا کے دوسرے بڑے ملک ہونے کا اعزاز حاصل ہو جائے گا۔ اس وقت بھارت کی آبادی 1 ارب 35 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، جبکہ چین 1 ارب 40 کروڑ افراد کی آبادی کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ملک تصور کیا جاتا ہے، اور 29.4 ٹریلین US ڈالر کی اکانومی کے ساتھ چین اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت ہے، اور اس وقت اس ملک کے شہریوں کی فی کس مجموعی آمدنی 20,667 US ڈالر کراس کر چکی ہے۔ .cnn اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے، جبکہ +86 اس ملک کے کالنگ کوڈ کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ چینی تہذیب بہت قدیم تہذیب ہے، اور تاریخ دانوں کے مطابق اس کی ابتدا 6000 قبل مسیح میں ہوئی تھی، اور قدیم چین میں سپاہیوں کے لباس کاغذ کے بنے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ چین کا لفظ قدیم چن شاہی سلسلے سے لیا گیا ہے۔ اس سلسلے کے پہلے بادشاہ کا نام چنچی ہونگ تھا، جو 260 قبل مسیح سے 210 قبل مسیح تک شنشائی سلسلے کے سربراہ کے طور پر مقرر رہا تھا، اور چین خلا میں کسی انسان کو بھیجنے والا تیسرا پہلا ملک بنا تھا۔ چائنا اور ریاست متحدہ امریکہ کا رقبہ تقریباً برابر ہے، لیکن دونوں ممالک کی آبادی میں بہت بڑا فرق ہے۔ چین کی آبادی تقریباً امریکہ کی آبادی سے 4 گنا زیادہ ہے، اور آپ نے آج تک دنیا میں پانی کی بوتل بکتی دیکھی ہوئی ہوگی، اور اسے خریدا بھی ہوگا اور پی کر بھی دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے شاید کبھی ہوا کو بکتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ نے کبھی ایسا سوچا ہوگا کہ ہوا بھی بک سکتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے ہمسایہ ملک چین میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دنیا میں گندگی پھیلانے والے ممالک میں ہوا میں زہریلے مواد ملا کر ہوا کو خراب کرنے والے ممالک میں چین کا پہلا نمبر آتا ہے۔ اگر آپ کبھی چائنا ٹور پر جائیں تو آپ کو وہاں کے ماحول میں سانس لے کر اس بات کی سچائی کا خود ہی علم ہو جائے گا کہ وہاں رہنے والے لوگ اکثر منہ پر ماسک چڑھا کر گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اور چین کے دارالحکومت بیجنگ شہر میں ایک دن سانس لینا ایک پیکٹ سگریٹ پینے کے برابر ہے۔ اسی کے سبب چائنا میں سانس لینے کے لیے صاف ہوا گیس بوتل کی صورت میں بکتی ہے، اور ہوا کی ایک بوتل کی قیمت لگ بھگ 5 یوان ہوتی ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے چین میں تعمیراتی کام دنیا کے دوسرے ممالک سے قدرے زیادہ ہو رہا ہے۔ امریکہ نے پچھلے 100 سالوں میں جتنا سیمنٹ استعمال کیا، چین نے 2011 سے 2013 کے درمیان یعنی صرف 3 سالوں میں اس سے زیادہ سیمنٹ استعمال کیا، اور چین نے ان 3 سالوں کے
دوران 6,615 ملین ٹن سیمنٹ کا استعمال کیا۔ یہ استعمال اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں مسلسل تعمیراتی کام اگر کئی سالوں تک مسلسل چلتا رہے تب بھی اتنا زیادہ سیمنٹ استعمال نہیں ہوگا۔ چین میں کاکروچ، مگرمچھ، کتے، بلیاں، سانپ اور بہت سے دوسرے کیڑے مکوڑے کھائے جاتے ہیں، اور چائنا کے لوگ ہر سال ڈوگ میٹ فیسٹیول مناتے ہیں۔ اگر اس ڈوگ میٹ فیسٹیول میں ان کتوں اور بلیوں کو سبھی غیر مسلم چینی نہیں کھاتے، بلکہ چینی قوم کا ایک مخصوص طبقہ ہے جو ان جانوروں کو بطور خوراک استعمال کرتا ہے، وگرنہ زیادہ تر چینی لوگ ہماری طرح سبزیاں، میٹ، چکن، فش کھانے کے شوقین ہیں۔ بس ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم حلال کھاتے ہیں اور وہ انہی چیزوں کو حرام انداز سے کھاتے ہیں۔ چائنا کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں کے لوگ ڈپریشن حالات سے تنگ یا دوسری وجوہات کی بنا پر خودکشی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور چین میں اوسطاً ہر سال 1 لاکھ افراد میں سے 10 افراد خودکشی کرتے ہیں۔ اگر چین کی کل آبادی کے ساتھ اس تناسب کو دیکھا جائے تو ایک سال میں خودکشی کرنے والے افراد کی تعداد 1,40,000 ہوتی ہے، اور ان سوسائڈ کرنے والے افراد میں زیادہ تر خواتین کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا جیسے ملک میں ندی نالوں سے خودکشی کرنے والے افراد کی لاشیں نکالنے کا کام بطور نوکری آپ کو مل جاتا ہے، اور چین میں بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ حکومت نے چند سال پہلے ایک بچے سے زیادہ پیدا کرنا ایک جرم قرار دیا تھا، اور عوام کے منفی رد عمل سے حکومت نے اس شرط کو ایک بچے سے 2 بچوں میں تبدیل کر دیا۔ اب چائنا میں لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ 2 بچوں کا نام اندراج سرکاری طور پر کروا رہے ہیں اور باقی پیدا ہونے والے بچوں کو سرکاری سطح پر رجسٹر نہیں کرواتے، جن کا آنے والے وقت میں ان سبھی کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے۔ اور دنیا کا یہ ترقی یافتہ ملک ہونے کے باوجود آج بھی چین میں 30 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ایسے بستے ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ یہ لوگ جھوپڑیوں اور غاروں میں رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور چائنا میں غربت کا یہ حال ہے کہ لگ بھگ 1/4 آبادی ایسی ہے جو روزانہ $1 سے $2 بڑی مشکل سے کما پاتے ہیں، اور غربت کے مارے ان لوگوں میں غیور کا وہ علاقہ ہے جہاں زیادہ تر مسلمانوں کی آبادی ہے۔ یہاں تو چینی حکومت فلاح و بہبود پر روپیہ خرچ کرتی ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں۔ چین کے بارے میں یہ دلچسپ حقائق کی بات ہو رہی ہے، وہیں ایک سچ یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو جتنے بھی سفید پانڈا نظر آئیں گے وہ چینی حکومت کی ملکیت ہوں گے، کیونکہ چینی حکومت نے دنیا بھر کے سفید پانڈوں کو خرید رکھا ہے، اور ان جانوروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی چینی حکومت پر عائد ہوتی ہے، اور چین کی موجودہ آبادی 1,40 کروڑ کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوسطاً چین میں ہر 10 سیکنڈ کے بعد ایک نئے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور چین کی ترقی کے رازوں میں ایک راز یہ بھی ہے کہ چین کے لوگ تعلیم کے نصاب کے لیے اپنی چینی زبان کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا یورپی ممالک کے مقابلے میں قدرے سستا پڑتا ہے، اور دوسرا مقامی زبان میں نصاب کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی پڑھتا ہے وہ اس بات کی گہرائی تک چلا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں اگر نصاب ہمارا قومی زبان میں ہو جائے تو انجینئر پیدا کرنا، ڈاکٹر پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ نہیں جانتے تو یہ بھی جان لیں کہ چین کو بینکاری کا نظام ٹھیک کر کے دینے میں پاکستان کے نیشنل بینک کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور آزادی کے بعد پاکستان اور چین کے دوستانہ تعلقات قائم ہوئے تو نیشنل بینک نے چین میں بینکاری کا کام بہتر کرنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ چین کی ترقی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ مزدوروں اور افسروں کو ایک جیسا کھانا کھانے کے لیے پابند کیا جاتا ہے، اور ہماری طرح یہ نہیں کہ افسروں کے لیے شاہی کھانے اور مزدوروں کے لیے ہلکا اور گھٹیا کھانا۔ چینی لوگوں کی صحت اور تندرستی کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ نیم گرم یا ابلا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں۔ پانڈا چین کا قومی جانور ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ پنکھے جیسی پتیوں والا جنگی بلو نامی اس ملک کا قومی درخت ہے، اور چیری کے پھول کو اس ملک کا قومی پھول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ لیکن چائنا نے آج تک کسی بھی کھیل کو اپنی قومی کھیل کا درجہ نہیں دیا، مگر فٹ بال، بیڈمنٹن، بیس بال، باسکٹ بال، ویٹ لفٹنگ، آئس ہاکی، کرکٹ، رگبی اور موٹر سپورٹس کے علاوہ 20 ایسی کھیلیں ہیں جو اس ملک میں بہت شوق سے کھیلی اور دیکھی جاتی ہیں۔ چین میں چوری کی سزا موت ہے، اور چین میں چور کے سر میں گولی مار دی جاتی ہے، جس کا معاوضہ بھی اس کے گھر والوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ جب تک ورثاء لاش کو ماری جانے والی گولی کا معاوضہ نہیں دیتے، انہیں اس وقت تک لاش لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔
چین کو انتظامی طور پر 34 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور چین کے کل 22 صوبے ہیں، 4 بلدیات ہیں، یعنی وفاقی حکومت کے زیر انتظام علاقے میں 5 خود مختار علاقے ہیں، جن میں سنکیانگ یعنی اغیور مسلمانوں کا علاقہ، منگولوں کا چین کے زیر اثر علاقہ تبتی لوگوں کے لیے تبت کا علاقہ اور لوگوں کے لیے تنگیاشا کا علاقہ اور زونگ لوگوں کے لیے گمان شنگی کا علاقہ خود مختاری علاقے ہیں، جبکہ ہانگ کانگ اور مکاؤ جیسے 2 خصوصی انتظامی علاقے بھی چین کے ساتھ شامل ہیں۔ چین کے 97% نوجوان چین میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ چین کا تعلیمی نظام دنیا کے دوسرے ممالک سے بہتر ہے اور سستا بھی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ تعلیم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چین ماضی میں تعلیم کے میدان میں دوسرے ممالک سے آگے تھا، اور آج بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ یوان چین کی قومی کرنسی کو کہا جاتا ہے، اور ان کا ایک یوان اس وقت 27.96 پاکستانی روپوں جبکہ 79 بھارتی روپوں کے برابر ہے۔ چین کی کرنسی صرف چین میں استعمال نہیں ہوتی، شمالی کوریا، میانمار، کمبوڈیا، نیپال، چائنا اور ویتنام کے سرحدی علاقوں کے علاوہ زمبابوے جیسے ممالک میں بھی اچھی خاصی استعمال ہوتی ہے، جبکہ چین کے ہی ذیلی علاقوں مکاؤ اور ہانگ کانگ میں اس کرنسی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور چین کی سرحدیں اس وقت 22,000 سے زیادہ کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں، اور اس وقت لگ بھگ 14 ممالک سے چین کی سرحدیں ملتی ہیں۔ دنیا میں چین اور روس 2 ایسے ممالک ہیں جن کی سرحدیں دنیا کے دوسرے ممالک میں سب سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کرتی ہیں۔ میری ویڈیو کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور یہ آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ دونوں ممالک دنیا کے 14 ملکوں سے اپنی سرحدیں سانجھی کرتے ہیں، سرائے گوبی سے لے کر سرائے تتلا مکان تک، ہمالیہ سے قراقرم تک، تعمیر سے عطیان شان تک۔ یہ ملک پہاڑی سلسلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آج سے 20 سال پہلے چائنا میں لگ بھگ 50,000 کے لگ بھگ دریا بہتے تھے، مگر آج 28,000 دریا ایسے ہیں جو سوکھ چکے ہیں۔ چائنا دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ ڈیم تعمیر کرنے والا ملک ہے، اور اس ملک میں تعمیر کیے گئے کل ڈیمز کی تعداد 87,000 سے زائد ہے۔ یہ ملک اپنی بجلی کی تقریباً زیادہ تر ضروریات کو پانی سے پورا کرتا ہے، اور اس ملک میں کل جھیلوں کی تعداد لگ بھگ 24,800 کے قریب ہے۔ چین کے کل رقبے کے 28% حصے پر جنگلات کا بسیرا ہے، جو ہزاروں قسم کے جانور اور پرندوں کا مسکن بھی ہے، اور چین میں اس وقت 50,000 سے زائد ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اور چین کے شہر شنگھائی میں اس وقت 35,000 سے زائد ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کرتی ہیں، جو دنیا کے کسی بھی دوسرے شہر سے زیادہ ہوں گی۔ چین میں بے روزگاری کی شرح 5% ہے۔ چین میں میڈیا آزاد نہیں ہے، میڈیا کو حکومت اور اداروں کے خلاف بات کرنے کی اجازت حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ چین کی ترقی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب باہری دنیا کے لوگوں کو کسی ملک میں امن نظر آتا ہے تو غیر ملکی کاروباری شخصیات وہاں کاروبار کرنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ جب ایک ملک کی عالمی سطح پر دہشت گرد، غریب ملک اور دماغوں کا مارا ملک کے طور پر پہچان بنی ہو، بھلا اس ملک میں کاروباری حضرات کیسے آئیں گے؟ چائنا پاکستان سے وقت کے لحاظ سے 3 گھنٹے آگے ہے، اور چین میں جانے کے لیے پاکستانیوں اور بھارتیوں کو ویزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھارتیوں کو چین کا وزٹ ویزا بہت آسانی سے مل جاتا ہے، جبکہ پاکستانیوں کے لیے چین کا وزٹ ویزا دستیاب نہیں، بلکہ اکثر پاکستانی چین میں سیر کی غرض سے تو جاتے ہیں، مگر وہ بزنس ویزا لگوا کر جاتے ہیں، کیونکہ پاکستانیوں کو وزٹ ویزا ایک گروپ کی شکل میں دستیاب ہوتا ہے۔ ایک سولو ٹریولر کے لیے چین کا وزٹ ویزا بالکل دستیاب نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔